السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نور السماوات والارض یہب الحکمۃ لمن یشاء من عبادہ ویصرفها عمن یشاء والصلاۃ علی سیدنا محمد المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام، عزیز طلباء، ساتھیوں، مجھ سے پہلے کافی سارے خطباء حضرات ختم نبوت کے عنوان سے گفتگو کر چکے ہیں، انہی میں سے میں اب چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، مسئلہ ختم نبوت ان مسائل بدیہیہ اور ضروریہ میں سے ہیں جن پر دلائل اور براہین کی جسارت کرنا در حقیقت ان اقتصاب و نظر کے سانچے میں ڈھالنے کی مترادف ہیں، مگر آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرما دیا تھا، لا تقوم الساعۃ حتی یبعث 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی۔ ارباب فکر و نظر، قلب و جگر پر یہ بات مخفی نہیں کہ جو چیز ابتدا کی صفت سے متصف ہو وہ انتہا کی صفت سے بھی موصوف ہوتی ہے۔ جب رب کائنات نے ختم نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرما دیا، جس کی تائید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی، فجئت انا فاتممت تلک اللبنۃ، میں نے ختم نبوت کی تکمیل کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر 200 آیات اور بے شمار احادیث نبویہ، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسک الختام فی ختم نبوت سید الانام میں لکھتے ہیں کہ امت کا سب سے پہلا اجماع مدعی ختم نبوت کے واجب القتل ہونے پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کا گمراہی پر اجماع نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام تر تشریحات و توضیحات میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی عکاسی کرتی ہیں۔ سامعین گرامی، کاش کہ میری یہ آواز گنبد خضرا تک باد صبا پہنچا دے کہ آقا، آپ کے ماننے والا غلام زنا کا تو مرتکب ہو سکتا ہے، قتل کا تو مرتکب ہو سکتا ہے، صغائر کا تو مرتکب ہو سکتا ہے، چوری کا تو مرتکب ہو سکتا ہے، مگر اسود انسی جیسے، مسلمہ کذاب جیسے، طلحیہ ازدی جیسے، مرزا غلام کانے قادیانی جیسے کسی جھوٹے مدعی نبوت کو نہیں تسلیم کر سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔
سامعین گرامی، علماء دیوبند نے قانون اور عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر قادیانیت کو للکارا۔ چنانچہ 1932 میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے قادیانی وکیل کو جوابات دینے کے لیے جب 1933 میں مقدمہ بہاولپور کے لیے تشریف لائے تو آپ سے ایک حضرات نے مسجد میں آپ کی تعریف کی تو کشمیری رحمہ اللہ نے کہا ہم سے تو گلی کے کتے بھی اچھے ہیں، وہ اپنے مالک کا نمک کا حق ادا کرتے ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ناموس رسالت پر حملہ کرے، اگر ہم تحفظ نہ کر سکے تو کتے سے بھی برتر ہوں گے۔ سامعین گرامی، باوجود بیماری کے حضرت کی چارپائی کو عدالت میں لا کر رکھا گیا تو آپ نے جلال الدین مرزائی مبلغ کو چیلنج دیا کہ اگر اس طرح نہیں مانتے تو آنکھیں بند کرو، میں تمہیں کھڑے کھڑے یہاں دکھا سکتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جہنم میں جل رہا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جس وقت آتا ہے قلندروں کو جلال، جس وقت آتا ہے قلندروں کو جلال، بادشاہوں کے سروں سے گر پڑتے ہیں تاج۔ بعد میں کسی نے پوچھا حضرت اگر وہ آنکھیں بند کر لیتا تو آپ کیا کرتے؟ تو حضرت نے بہت اچھا جواب دیا کہ میں اس ٹائم دکھا دیتا، کیونکہ اس وقت انور شاہ کشمیری نہیں بلکہ وکیل ختم نبوت بات کر رہا تھا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس اشعار پر کروں گا، جس دستے محمد سے ہو بند لفافہ، جس دستے محمد سے ہو بند لفافہ، تا حشر نہ ہوا اس میں اضافہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے اور خون کے آخری قطرے تک تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔